اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 سے لے کر 39 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل پوچھو، من کس نے حرام کیا، زینت اللہ زینت کو اللہ کی، التی جو اخرجا اس نے پیدا کی، لی عبادی ہی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق کھانے کی۔ قل کہہ دیں، ہیا للذین یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا اصلی چیز دنیا کی زندگی میں، آخرت میں جا کے تو سارے ہی ایمان لے آئیں گے۔ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے، خالصتاً انہی کے لیے، یوم القیامت دن قیامت کے، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی اپنی آیات، لقوم ان کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ قل کہہ دو، انما سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا ہے، ربی پروردگار میرے نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہوں، والاسم اور گناہ، والبغی اور زیادتی، بغیر الحق کی نہ حق کو، وان اور یہ کہ تشرکو شریک بناؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ما لم وہ جو نہیں، ینزل اتاری اس نے، بھی ساتھ اس کے، سلطاناً کوئی سند، وان اور یہ کہ تقولو کہو، علی اللہ نسبت اللہ کی، ما لا جو نہیں، تعلمون جانتے تم۔ فرمایا پوچھو تو، جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب انسانوں ہی کے لیے ہے۔ ان نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال روحانی سعادت کے خلاف ہے۔ جن زینتوں کو خدا پرستی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، قرآن نے انہیں زینت اللہ یعنی اللہ کی زینتوں سے تعبیر کیا ہے۔ زینت کے بارے میں یہ آیت قرآن کا انقلاب انگیز اعلان ہے، جس نے انسانوں کے خود ساختہ دینی تصور کی بنیادیں الٹ دیں۔ وہ جو نجات و سعادت کی طلب میں ترک دنیا کے قائل تھے، اب وہ اسی نجات و سعادت کے لیے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے دنیا کی تعمیر و ترقی میں سرگرم ہو گئے۔ یہاں زینت سے مراد وہ تمام پاک اور حلال چیزیں ہیں جو زندگی کی ناگزیر اور قدرتی ضروریات سے زیادہ ہیں، مثلاً اچھا لباس، مناسب کھانا اور معیشت کی تمام ضروری آسائشیں اور لذتیں۔ آگے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک فرقے کے لیے، اجل وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ بس جب آئے گا،
अजलुहुम वक़्त उनका ला यस्तअखिरून न वो देर कर सकते हैं साअतन एक घड़ी वला और ना यस्तक़दिमून आगे बढ़ सकते हैं। या बनी आदम आए औलाद आदम इम्मा जब याती जन्नकुम आए तुम्हारे पास रसुलन पैगंबर कहाँ से मिनकुम तुम में से यकुस्सूना सुनाया करें अलैकुम तुम्हें आयाती मेरी आयात फमन बस जो इत्तका डरता रहे व असलहा और अपनी इस्लाह करे फला खौफुन पस नहीं कोई खौफ अलैहिम इन पर वला हुम और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे वल्लज़ीना और जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया बिआयातिना हमारी आयतों को वस्तकबरू और तकब्बर किया अनहा इनसे उलाइका वही लोग अस्हाबुन्नार साथी हैं आग के हम फीहा वो इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। फमन पस कौन अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है मिम्मन इससे जो इफ्तरा बहतान बांधे अलल्लाहि अल्लाह पर काज़िबन झूठ औ या कज़्ज़बा जुटलाए बी आयातिही आयात उसकी को उलाइका यही लोग हैं यनालुहुम मिलेगा उनको नसीबुहुम हिस्सा उनका मिनल किताबी किताब से हत्ता यहाँ तक के इसा जब जाअतहुम आएंगे उनके पास रुसुलुना भेजे हुए हमारे यतवफ़ौनाहुम निकालने इनकी रुसुलुना भेजे हुए हमारे यतवफ़ौनाहुम जान निकालने उनकी क़ालू कहेंगे ऐना मा कहाँ है वो जिनको कुन्तुम थे तुम तदऊना पुकारते मिन दुनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के क़ालू कहेंगे ज़ल्लू गुम हो गए अन्ना हमसे व शाहिदू और इकरार करेंगे अला अनफुसिहिम जानो अपनी पर अन्नहुम बेशक वो कानू थे काफिरीन कुफर करने वाले। फरमाया और हर एक फ़िरके के लिए मौत का एक वक़्त मुकर्रर है। जब वक़्त आ जाता है तो ना तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और ना जल्दी। ए बनी आदम हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि जो शख्स इन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा। असली बात जो है कि डरना और फिर उसके साथ उसके असरात भी हों। अल्लाह का खौफ क्या करता है, इंसान की हालत को दुरुस्त कर देता है। तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे जब अपनी हालत को दुरुस्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लेंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे सरताबी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा इसमें जलते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को जुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहाँ हैं। वो कहेंगे मालूम नहीं कि वो हमसे कहाँ गायब हो गए और इकरार करेंगे कि बेशक इसमें कोई शक ही नहीं कि वो काफिर थे। ये हकीकत बयान की जा रही है कि अफराद की तरह जमातों की मौत व हयात के लिए भी अल्लाह ने चंद कवानीन मुकर्रर कर दिए हैं और वो अटल हैं। जब एक जमात का
جب ایک جماعت کا فتنہ فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو جماعتوں کی ہلاکت کے لیے مقرر ہوتا ہے، تو بگاڑ کی انتہا ہوتے ہی ان کے نتائج کے ظہور میں آنے کے لیے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ یہاں مشرکین عرب کو تنبیہ اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے کہ انقلاب حال کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ اب ضروری ہے کہ فیصلہ کن نتائج بھی سامنے آئیں۔ اولاد آدم کو وقفے سے ہدایت وحی کی خبر دی گئی تھی۔ اسی قانون کے مطابق اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، آنے والے نتائج اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس وقت دو فریق بن گئے، ایک داعی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مامور ہوں، دوسرا فریق مکذبین کا ہے جو ان کو جھٹلا رہا ہے۔ جو اللہ پر بہتان باندھے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہے، اور جو سچے کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اب نتائج اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ کون سا فریق کامیاب و کامران ہے اور کون سا مستحق عذاب ہے۔ آگے فرمایا، قال فرمائے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم 7 جماعتوں، قد خلت جو گزری ہیں، من قبلکم پہلے تم سے۔ کون کون سی؟ 2 ہی تو جماعتیں ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں، فی النار کہاں داخل ہو جاؤ؟ آگ میں۔ کلما جب داخل ہوگی امتن ایک جماعت، لعنت تو لعنت کرے گی، اختہا بہن اپنی پر، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارہ کو جب مل جائیں گی، فیہا اس میں، جمیعاً سب، قالت کہے گی، اخراہم بعد والی ان کی، لِأُولاہم اپنی پہلی کی نسبت، ربنا اے پروردگار ہمارے، ہؤلائی یہی ہیں، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتیہم پس تو دے ان کو، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، کس کا؟ من النار آتش جہنم کا۔ قال فرمائے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضعف دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون نہیں جانتے تم۔ قال فرمائے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضعف دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون نہیں جانتے تم۔ وقالت اور کہیں گے، اولاہم پہلے ان کے، لِأُخْرَاهُمْ پچھلوں اپنے کو، فما پس نہ ہوئی، کانا تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا پس چکھو مزے، العذاب عذاب کے، کس لیے؟ بما کنتم بدلے اس کے جو تھے تم، تکسبون کیا کرتے۔ تو اللہ فرمائے گا، جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں، انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سب داخل ہو جائیں گی تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی
کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، اور جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی جماعت برے کاموں میں مبتلا ہوتی ہے تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی گمراہی کی مثال قائم کرتی ہے۔ لہٰذا بعد والی امتیں اپنے سے پہلی امتوں پر لعنت بھیجیں گی کہ ان کی پیروی میں ہم گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ہر جماعت خود بھی گمراہ ہوئی اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی بری مثال قائم کی، لہٰذا سب اس بات کی مستحق ہوئیں کہ دگنا عذاب پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔